بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو فارغ کر کے اپنا امیدوار لانے کی کوششوں میں تیزی آ گئی ہے اور اپوزیشن حلقے پر امید ہیں کہ اگر ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سینٹ الیکشن اور اعتماد کے ووٹ کی طرح کپتان کے وسیم اکرم پلس کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام بزدار حکومت کی ناکامی کا ملبہ بھی عمران خان کو اقتدار میں لانے والی اسٹیبلشمنٹ پر ہی ڈالتے ہیں اور اپنے مسائل کے لیے بھی اسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی سیاست میں سینٹ الیکشن سے بننے والا سیاسی ماحول خاصا گرم ہوتا جا رہا ہے۔ حزب اختلاف کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی کامیابی اور بطور چیئرمین سینٹ تقرری ہو یا وزیر اعظم کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ، حکومت اور اپوزیشن میں سیاسی جوڑ توڑ اور بیان بازی کا مقابلہ جاری ہے۔ ایک طرف وفاقی سیاست، دوسری جانب پیپلز پارٹی نے پنجاب میں تبدیلی کی بات چلا کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گزشتہ ہفتے لاہور آئے تو انہوں نے اپنے امیدوار برائے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے لیے مہم بھی چلائی، لیکن جب انہوں نے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور چودھری برادران سے ملاقات کی تو صوبائی ایوانوں میں ہلچل مچ گئی کہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے پیپلز پارٹی نے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے، مگر دوسری جانب بزدار حکومت کو تبدیلی کے لیے فی الحال زمینی حقائق سازگار دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی تجویز نواز علی کو منظور نہیں ہے، اور اگر اس نے اپنا وزیر اعلیٰ لانا ہے تو اس کے لیے اسے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی پر کام کرنا ہوگا، جس کے لیے وقت درکار ہے۔ پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں صرف 10 نشستیں ہونے کے باوجود چودھری برادران جس طرف اپنا وزن ڈالیں گے پلڑا اسی طرف جھکے گا، لیکن اب مریم نواز نے واضح انداز میں یہ کہہ دیا کہ اگر بزدار کی جگہ دوبارہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا ہی کوئی اتحادی وزیر اعلیٰ بنانا ہے تو ایسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے درجنوں اراکین پنجاب اسمبلی نواز شریف کے ساتھ رابطے میں اور بزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزدار کی جگہ نواز لیگ کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار حمزہ شہباز شریف ہوں گے، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی آگاہ کر دیا گیا، جس کے پنجاب اسمبلی میں 7 اراکین اسمبلی ہیں۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم اگر پنجاب میں تبدیلی کا فیصلہ کرے گی تو نون لیگ کی تجاویز کو مد نظر رکھ کر کرے گی۔ نون لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہمیں پنجاب میں حکومت لینے کی کوئی جلدی نہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم پنجاب میں زیادہ نشستیں لے کر اب تک اپوزیشن میں نہ بیٹھے ہوتے۔ نون لیگی رہنما خلیل طاہر سندھو کے مطابق حمزہ شہباز نے بلاول سے ملاقات میں بھی واضح کیا کہ صوبے میں کسی حکمران جماعت یا ان کے اتحادی کو وزیر اعلیٰ بنانے سے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے اور مسائل کا واحد حل دوبارہ شفاف انتخابات ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں حمزہ شہباز یا اپنی پارٹی رکن کے علاوہ کوئی وزیر اعلیٰ قبول نہیں ہے۔ البتہ اگر پی ڈی ایم میں شامل نون لیگی قیادت فیصلوں سے اتفاق کرے گی تو پھر یہاں بھی اراکین لبیک کہیں گے۔ دوسری جانب مسلم لیگ کاف کے رہنما نومنتخب سینیٹر کامل علی آغا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو اپوزیشن کی جانب سے تو کئی ماہ سے وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی جا رہی ہے، تاہم وہ حکومتی اتحاد کے ساتھ واضح برتری سے اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ پنجاب کی ہر سیاسی جماعت میں ان کی عزت ہے اور کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک بات موجودہ صورتحال میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کو امیدوار بنانے کی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں، کیونکہ ہم پی ٹی آئی کے اتحادی اور تحفظات اور شکایت کے باوجود اس وقت تک ان کے ساتھ ہیں جب تک وہ خود ہمیں نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن کی جانب سے عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تو ہم عثمان بزدار کی حمایت کریں گے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چودھری برادران ہوا کا رخ دیکھ کر اپنے سیاسی قبلے کا تعین کرتے ہیں، اور اگر مستقبل میں عمران خان کمزور پڑے تو کاف لیگ والے ان کا ساتھ چھوڑنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے بلاول نے حمزہ اور چودھری پرویز الہی سے ملاقاتیں کی، جن میں انہوں نے عثمان بزدار کے خلاف ان ہاؤس تبدیلی کی خواہش کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بلا شبہ نون لیگی اپوزیشن کی اکثریتی جماعت ہے، لیکن اگر وہ چودھری پرویز الہی کو امیدوار بنانے پر متفق نہ ہوئی تو اور کاف لیگ کو بھی یہ قابل قبول نہ ہوا تو پنجاب کا ایوان ایسے ہی حکومتی اراکین سے بھرا پڑا ہے جو بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی صورت میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب ہونے دیں، پھر ہم یہاں حکومتی نااہلیوں سے عوام کو بچانے کے لیے ان کی منگوں کے مطابق تبدیلی کی حکمت عملی بنائیں گے۔ چاہے ہمارے ممبران کی تعداد کم ہے، لیکن جب تبدیلی کا فارمولہ پیش کریں گے تو پی ڈی ایم اور کاف لیگ دونوں کو قبول ہوگا۔ انہوں نے کہا ابھی اس بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جس طرح پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن کے بائیکاٹ کے بجائے حصہ لینے پر قائل کیا اور پی ڈی ایم امیدوار یوسف رضا گیلانی پنجاب میں نون لیگی امیدوار کو جیتنے پر حکومت کو سرپرائز دی، اسی طرح پنجاب میں حکومت تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے، جس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی فردوس عاشق ایوان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اپنی ناکامیوں کو چھپاتی پھر رہی ہے، ایوانوں میں بھی کرپشن کو فروغ دیا جا رہا ہے، حکومت لینے کے لیے تڑپنے والے تین بار حکومتیں کر کے سوائے لوٹ مار کے کیا کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے پی ٹی آئی حکومت قائم ہوئی اپوزیشن حکومت ختم کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ عثمان بزدار
بزدار اپنی کارکردگی کی بنیاد پر مدت پوری کریں گے، اپوزیشن جو مرضی کر لے، حکمراں اتحاد میں دراڑ نہیں ڈال سکتے۔ یہ خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو لوگ پہلے اقتدار میں ہیں انہیں ناکام اپوزیشن کا ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تاہم یہ حقیقت ہے کہ عثمان بزدار حکومت کی 2.5 سالہ ناقص کارکردگی نے وفاقی حکومت کی مجموعی ساکھ کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، جس پر عمران خان کو اقتدار میں لانے والی پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی نالاں ہے، کیونکہ کپتان سے زیادہ گالیاں اسے پڑتی ہیں۔ ان حالات میں اگر اپوزیشن اتحاد بزدار کو نکالنے کے لیے کوئی عدم اعتماد کی تحریک لاتا ہے تو اس کی کامیابی کے واضح امکانات ہوں گے۔